گھوڑپوڑ یہ ایک مضبوط اور طاقتور جانور ہوتا ہے جس کو چور وغیرہ بھی، چونکہ اس کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے اور چگٹ ہوتا ہے، اس کو پکڑ کر آسانی سے دیوار پر چڑھ کر کودا جا سکتا ہے، اسی لیے گھوڑپوڑ کا چور وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور بعض علاقوں میں یہ جانور کثرت سے پایا جاتا ہے اور بہت مضبوط طاقتور ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض فقہا نے گھوڑپوڑ کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں، اسی لیے بعض روایتوں کو اختیار کرتے ہوئے بعض فقہا کے پاس، جیسے امام شافعی ہیں، ان کے پاس گھوڑپوڑ کا گوشت جائز ہے، جبکہ احناف کے پاس گھوڑپوڑ بھی کونچلی والے درندوں میں شمار کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ آگے بھی روایت آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑپوڑ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ یہ ایک قسم کا جانور ہے۔ ثابت بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں نے سوسمار یعنی گھوڑپوڑ کو پکڑا اور ان کو بھونا اور کھایا۔ میں نے بھی ایک گھوڑپوڑ کا شکار کیا اور اس کو بھون کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں ایک لکڑی لی، کھجور کی ایک لکڑی لی اور اس سے اس کی انگلیاں گننے لگے۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروپ، ایک جماعت مسخ ہو کر زمین کے جانور بنا دیے گئے تھے۔ بنی اسرائیل جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، جو بھی حکم دیا جاتا تھا اس کے خلاف کیا کرتے تھے، نتیجے میں ان میں سے جو لوگ سرکشی پر اتر آئے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا تھا اور بعض کو خنزیر کی شکل میں بدل دیا تھا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت، ایک گروپ جو مسلسل اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا اور اللہ کے حکم کو نہیں بجا لاتا تھا، ایسے گروپ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے جانور بنا دیا۔ مجھے پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ شاید وہ یہی ہو۔ گھوڑپوڑ کے انگلیوں کو گن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ جو اللہ نے شکلیں مسخ کر دی تھی، ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے، مسخ یعنی بدل دی تھی، یعنی جیسے بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو اللہ نے بندر کی شکل بنا دیا تھا، بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا، اور بعض نافرمانوں کو اللہ نے خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ گھوڑپوڑ بھی بنی اسرائیل ہی کی ایک جماعت ہو جس کو اللہ نے شکل بدل کر گھوڑپوڑ بنا دیا ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس کو بھون کر کھا بھی لیے ہیں، یعنی صحابہ کی ایک جماعت جنہوں نے گھوڑپوڑ کا شکار کیا اور اس کو بھون کر، اس کا گوشت بھون کر تناول بھی کر چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول نہیں فرمایا اور منع بھی نہیں فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑپوڑ کا گوشت کھایا نہیں آپ نے، اور اس صحابی کو منع نہیں کیا۔ البتہ یہ بات بتا دی کہ سابق میں جو امتیں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جس کے نتیجے میں بعض بندر بنا دیے گئے، بعض خنزیر بنا دیے گئے، بعض دابۃ الارض یعنی زمین کے جانور بنا دیے گئے۔ ممکن ہے کہ گھوڑپوڑ کی انگلیوں کو گن کر آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل ہی کی ایک جماعت ہو جس کو اس شکل میں اللہ نے بدل دیا، لہٰذا ایسے کا گوشت کھانا مناسب نہیں ہے۔ تو جب صحابی نے عرض کیا کہ بعض لوگ کھا چکے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمایا اور اس سے آپ نے منع بھی نہیں کیا۔ بہرحال اس روایت کو دلیل بناتے ہوئے امام شافعی اور دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ گھوڑپوڑ کا کھانا جائز ہے، اگر حرام ہوتا تو حضور منع فرما دیتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر پر گھوڑپوڑ کا گوشت رکھا گیا تھا، آپ نے تناول نہیں فرمایا اور صحابہ کو آپ نے اس کے کھانے کی اجازت دی، لیکن دستر پر رکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حلال ہو۔ فوراً آپ کی طبیعت اور آپ کی فطرت یہ تھی کہ جس چیز میں بھی گندگی یا کراہت محسوس ہوتی تو آپ اس سے دوری اختیار فرماتے تھے۔ بہرحال احناف کی دلیل وہ ایک مطلق حدیث شریف ہے جس میں ہر کونچلی والے درندے کا گوشت کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کونچلی والے درندے میں گھوڑپوڑ، بھیڑیا، لومڑی اور ہر طرح کے وہ جانور جو دانتوں سے شکار کرتے ہیں سب شامل ہیں، اور یہ روایت منسوخ ہے۔ اس کے بعد والی جو حدیث آ رہی ہے اس میں اس روایت کے حکم کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑپوڑ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، اور راوی صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
دستر پر گھوڑ پوڑ کا گوشت رکھا گیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول بھی فرمایا۔ اگر حرام نہ ہوتا تو ضرور آپ تناول فرماتے تھے، کھاتے تھے۔ حدیث نمبر 3239، حدثنا ابو اسحاق الحروی ابراہیم بن عبداللہ بن حاتم حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن سلیمان الیشکری عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یحرم الضب ولكن قذره وانه لطعام عامة الرعاء وان الله عز وجل لينفع به غير واحد ولو كان عندي لاكلته۔ حدثنا ابو سلمة یحییٰ بن خلف حدثنا عبد الاعلی حدثنا سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن سلیمان عن جابر عن عمر بن الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ پوڑ کے گوشت کو حرام قرار نہیں دیا، لیکن آپ اس کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ جیسے بعض جانوروں میں چربی ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے اور چکناہٹ ہوتی ہے، ایسی چیزوں سے آپ کی طبیعت مقدر ہوتی تھی، آپ ایسی چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ پوڑ کے گوشت کو حرام قرار نہیں دیا، لیکن آپ کی طبیعت میں اتنی نزاکت تھی اور آپ ایسی چیزوں سے جس میں چربی یا گندگی ہوتی، ایسے چیزوں سے آپ احتراز کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے، دوری اختیار کرتے تھے۔ اور وہ یعنی گھوڑ پوڑ یہ عام چرواہوں کی غذا ہے۔ چرواہے جو بکریاں وغیرہ چراتے ہیں، جانوروں کو چرایا کرتے ہیں، دیکھ بھال کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ گھوڑ پوڑ اکثر کھایا کرتے ہیں، اور اللہ بزرگ و برتر ضرور اس کے ذریعے فائدہ پہنچاتا ہے کئی ایک لوگوں کو۔ گھوڑ پوڑ کا گوشت گرم ہوتا ہے اور مقوی ہوتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا ازالہ اس سے ہوتا ہے، یعنی بہت ساری بیماریاں گھوڑ پوڑ کا گوشت کھانے سے دور ہو جاتی ہیں، طبی فوائد ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس وہ ہوتا تو ضرور میں بھی تناول کرتا، یعنی گوشت گھوڑ پوڑ کا گوشت کھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ بہرحال یہ صحابہ اپنا عمل بیان کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا، لیکن آپ نے تناول بھی نہیں فرمایا۔ نہ کھانے کی وجہ یہ بیان کی کہ اس کا گوشت چونکہ اس میں چربی ہوتی ہے اور ایک قسم کی گندگی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر وہ چیز بار گزرتی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں سے بھی دوری اختیار فرماتے تھے جو حلال ہونے کے باوجود اگر اس کے اندر چربی ہوتی یا گندگی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے صحابی بیان کرتے ہیں کہ جو چرواہے ہوتے ہیں، جو جفاکش ہوتے ہیں، محنتی لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ عام طور پر گھوڑ پوڑ ہی کھایا کرتے تھے، کیونکہ اس سے بدن بھی مضبوط ہوتا ہے، طاقت ملتی ہے، اور بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور ان کو چونکہ محنت کا کام کرنا ہوتا ہے، ہارڈ ورکنگ ان کا روزانہ کا عمل ہوتا ہے، اسی لیے وہ لوگ کھایا کرتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث کو دلیل بنا کر بعض فقہا گھوڑ پوڑ کے گوشت کو جائز قرار دیتے ہیں، جیسے امام شافعی ہے اور دیگر فقہا ہیں، جبکہ احناف کے پاس گھوڑ پوڑ بھی کونچلیوں والے جانوروں میں شامل ہے، لہذا گھوڑ پوڑ کا گوشت کھانا احناف کے پاس جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3240، حدثنا ابو قریب حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان عن داود بن ابی ہند عن ابی نضرۃ عن ابی سعید الخدری قال نادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من اہل الصفۃ حين انصرف من الصلاة فقال یا رسول اللہ ان ارضنا ارض مضبۃ فما ترى في الضباب قال بلغنی انہ امۃ مسخت فلم یأمر به ولم ینہ عنہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صفہ والوں میں سے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر لوٹے، تو ایک صحابی صفہ اصحاب صفہ جو تقریباً جن کی تعداد کم و بیش کبھی کم ہوتی کبھی زیادہ ہوتی، تقریباً 400 تک پہنچ جاتی، لیکن عام طور پر 70-80 کے درمیان اکثر صحابہ مسجد نبوی کے چبوترے پر قیام کیے ہوئے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو سننے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات اسی چبوترے پر قیام کرتے تھے۔ بہرحال اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی، آواز دی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نماز پڑھ کر آپ
اپنے گھر لوٹنے کا ارادہ فرما رہے تھے، اس وقت ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک میں ہماری سرزمین پر گھوڑ پوڑ یعنی گھوڑ پوڑ بہت ہوا کرتے ہیں، کثرت سے یہ جانور پائے جاتے ہیں، ان کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ کیا ان جانوروں کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ جب صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک امت ہے وہ جس کی شکل بدل دی گئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کے کھانے کا حکم دیا اور نہ ہی اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گھوڑ پوڑ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جو اطلاع ملی ہے، جو خبر ملی ہے، وہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں سے ایک امت کی شکل اللہ نے تبدیل کر دی تھی، اس کی صورت بدل دی تھی، وہ ممکن ہے کہ گھوڑ پوڑ ہی ہو، لہٰذا اللہ کا جس پر عذاب نازل ہوا ہے اس کو کھانے سے دوری اختیار کرنا چاہیے، اسی لیے آپ نے کھانے کی اجازت بھی نہیں دی اور منع بھی نہیں فرمایا، ان کے ثواب دید پر ان کے اوپر چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 3241، حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الولید الزبیدی عن الزہری عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف عن عبداللہ بن عباس عن خالد بن الولید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بضب مشوی فقرب الیہ فاہوى بیدہ لیأکل منہ فقال له من حضرہ یا رسول اللہ انہ لحم الضب فرفع يده عنه فقال له خالد یا رسول اللہ احرام الضب قال لا ولكنه لم يكن بأرضي فأجدني أعافه قال فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر إلیہ۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا گھوڑ پوڑ لایا گیا، ایک گھوڑ پوڑ کا شکار کیا گیا یا اس کو ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت بھون کر لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف جھکایا، بڑھایا تاکہ آپ اس میں سے کچھ کھا لیں۔ تو وہاں موجود حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑ پوڑ کا گوشت ہے جو آپ کے قریب رکھا گیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا بھون کر، یہ دراصل گھوڑ پوڑ کا گوشت ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا، جو آپ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہے تھے آپ نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا گھوڑ پوڑ حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن چونکہ وہ میری سرزمین پر نہیں ہوتا، یعنی مکہ اور مدینے میں یہ جانور نہیں پایا جاتا اور لہٰذا میں اس جانور کے گوشت کو کھانے کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی مجھے ایسے جانور کا گوشت کھانے سے نفرت ہوتی ہے جو کونچلیوں والا ہو اور جس کے اندر چربی اور گندگی وغیرہ نجاست پائی جاتی ہو، ایسے جانور کا گوشت کھانے سے میری طبیعت نفرت کرتی ہے، اسی لیے میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ یہ سن کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گھوڑ پوڑ کے گوشت کی طرف ہاتھ جھکایا، بڑھایا اور اس کو کھا لیا، اور رسول اللہ اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کا گوشت تناول کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث شریف کو اور سابقہ حدیثوں کو دلیل بنا کر فقہا کہتے ہیں کہ گھوڑ پوڑ کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن احناف کے پاس چونکہ جو پہلی حدیث ہے وہ مطلق ہے کہ جس میں ہر درندے کا گوشت کھانے سے، چونکہ ان کے اندر خونخوار یعنی انسانوں کو نوچ کر ان کو ختم کر کے خون پینے کی عادت ہوتی ہے، حملہ کرنے کی اور جھپٹا مارنے کی عادت ہوتی ہے، انسانوں کے اندر بھی یہ صفات منتقل ہوتے ہیں، اسی لیے ایسے جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا۔ حدیث نمبر 3242، حدثنا محمد بن المصفى حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احرم یعنی الضب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گھوڑ پوڑ کو حرام قرار نہیں دیتا۔ یعنی اس حدیث سے بھی بہرحال بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ گھوڑ پوڑ کا گوشت کھانا حرام قرار نہیں دیا گیا، لہذا کھایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جہاں شافعی مسلک کے لوگ ہیں، جیسے ہندوستان میں بھٹکل وغیرہ علاقہ ہے،
جہاں پر اکثریت شافعی مسلک کے لوگوں کی ہے، وہ لوگ چونکہ ان کے پاس گھوڑ پوڑ کا گوشت کھانا جائز ہے، اسی لیے کرناٹک میں ایک علاقہ ہے بھٹکل، وہاں پر تقریباً آبادی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے والی ہے، اس لیے جو لوگ شافعی مسلک کے ہیں وہ لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور جو حنفی ہیں ان کے پاس چونکہ ان کے پاس بھی روایتیں ہیں، احادیث شریفہ ہیں، اسی لیے وہ گھوڑ پوڑ کے گوشت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 3